عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لَأَنْ أَكُونَ أَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَقَبَّلَ مِنِّي عَمَلًا أَحَبُّ إِلَيْ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اگر مجھے علم ہو جائے کہ میرے عمل کو میرے مالک نے قبول کر لیا ہے تو مجھے یہ اتنا قیمتی لگتا ہے کہ اگر پوری زمین سونے کی بھر کے میں صدقہ کر دوں تو اتنی مجھے خوشی نہیں ہوگی جتنی میرے عمل کی قبولیت کی خوشی ہوگی۔ کیسے عمل قبول ہوتا ہے؟ اس کی پہلی نشانی انسان نیکی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ رمضان کے بعد نیک کاموں سے محبت کرنا شروع کر دو، برائی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ان للحسنہ ضیاء فی الوجہ، جب انسان کی نیکی قبول ہوتی ہے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اس کے دل میں روشنی اور نور پیدا ہو جاتا ہے، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، وہ بہت کمزور نظر آتا ہے لیکن 10 لوگوں کا کام کرتا نظر آتا ہے، اللہ اس کے جسم میں قوت عطا کر دیتے ہیں، وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اور اس کا تھوڑا رزق، تھوڑا مال بھی باعث برکت بن جاتا ہے، وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور دنیا کے دلوں میں رب تعالیٰ اس کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، اور برائی جس کی باقی ہے گناہ معاف نہیں کروا سکا اس کے چہرے پہ بے رون کی چھائی ہوتی ہے، وَظُلْمَةً فِي قُلُوبِهِ، اور ان کے دلوں میں اندھیرے ہی چھائے ہوتے ہیں، وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، اور جسم میں لاغری آ جاتی ہے۔ رمضان کے بعد فرض نماز با جماعت پڑھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، سبب کیا ہے؟ اس کا عمل قبول نہیں ہوا، برائی باقی ہے، وَضِيقًا فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں بھی تنگی ہو جاتی ہے، وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور لوگوں کے دلوں میں بھی بغض اور نفرت اس کے لیے پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری نشانی جس کا عمل قبول ہوتا ہے اس کے دل میں نیک لوگوں کی محبت بھی آ جاتی ہے، برے لوگوں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ ان اوثق عر الایمان ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ، ایمان کا مضبوط کڑا اس کے ہاتھ میں آتا ہے جو اللہ کے لیے ہی محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے ہی کسی سے نفرت کرتا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرے، کسی کو دیتا ہے اللہ کے لیے، کسی سے روکتا ہے اللہ کے لیے، اس نے تو اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ نیکی اس کی قبول ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے فرمان پہ عمل کرتا ہے۔ فرمان کیا ہے؟ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا فلیتقنہ، تم میں سے جو شخص کوئی بھی نیکی کا کام کرے اچھے انداز سے کرے، مستقل مزاجی سے کرے، خیر الامور ادومها وَإِن قَلَّ، بہترین کام وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کی عادت تھی کہ قرآن پڑھا جائے، جو رب رمضان کا ہے وہ شوال کا بھی ہے، وہ ذی القعدہ کا بھی ہے، وہ ذی الحجہ کا بھی ہے، بقیہ سارے سال بھی اس قرآن کو جو دستور ہے، جو آئین ربانی ہے، اس کی تلاوت کو جاری رکھو۔ اگر رمضان میں آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے اس ذکر کو اب بھی باقی رکھو۔ اگر آپ نوافل پڑھتے رہے دعا کیجئے زندگی کے بقیہ سالوں میں یہ عادت باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ اس قدر گراں قدر عمل ہے کہ اس کو اختیار کرنے والا دیدار نبی سے، رفاقت نبی سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ
اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا ساتھ اسے نصیب ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا عمل بھی بیان کیا ہے۔ جو شخص اپنی زندگی میں کتاب و سنت کو اپنا منہج بنا لے، کتاب و سنت پر تمسک اختیار کرے، کتاب و سنت اس کا مشن اور منہاج بن جائے، اس کی زندگی کے جملہ زاویوں کو فلفل کرنے کے لیے سب سے خوبصورت کرکلم جو ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح الجامع کی روایت 3937، ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس آ جائے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے، اور ایک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی کی روایت یہ بھی فرمایا 8388، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں جس کو تم تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ احدہما اعظم من الآخر، اور جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ دو چیزیں ہیں جن میں سے ایک دوسری سے بہت عظیم ہے، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، اللہ کی کتاب یہ آسمان سے لٹکائی گئی ایک رسی ہے زمین کی طرف، وعطرتی اہل بیتی، اور میرے اہل بیت ان کا بھی خیال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب سنت کے ساتھ تیسری بات کا تذکرہ اس حدیث میں کیا، اہل بیت۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، یہ جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پہ جمع ہو جائیں گے۔ فانظروا، دیکھ لینا کہ میرے بعد کیسے تم کتاب و سنت اور اہل بیت کے بارے میں تصور رکھتے ہو۔ قرآن و سنت کی بالادستی اور قرآن و سنت کی بلندی، قرآن و سنت کا تمسک، اور پھر اہل بیت جنہوں نے یہ عمل کر کے دکھائے ان کے رویوں کو دیکھنا، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات مطہرات نے زندگی گزاری، یہ عورتوں کے لیے بہت بڑا عملی پیکج ہے، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے، جن میں سے خصوصاً اہل بیت ہیں اور جو آپ کے مشن کو اختیار کرنے والے ہیں، یہ مردوں کے لیے عملی پیکج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا کام بتایا جس سے آپ کی صحبت نصیب ہوگی، دل و جان سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3688، صحیح مسلم کی روایت ہے 2639۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قال وما اعددت لها، آپ نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ قال لا شیء، کوئی چیز نہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، تیاری تو کچھ نہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول سے میں سچی محبت کرتا ہوں۔ فقال انت مع من احببت،
تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کا ساتھ نصیب ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت۔ اسلام کے بعد اتنی خوشی کسی بات سے نہیں ملی جتنی یہ بات سن کے مجھے خوشی ہوئی کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کو اسی کا ساتھ اسے نصیب ہوگا۔ فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گا اپنی محبت کی وجہ سے، اگرچہ میرے ان جیسے اعمال تو نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کا سبب مل جائے گا، اللہ کے رسول کا ساتھ حاصل کرنے کا سبب مل جائے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور رفاقت نصیب ہوگی۔ ایک پانچواں عمل ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے، کثرت سے درود پڑھنا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت 1668، اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاة۔ قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ مناوی بیان کرتے ہیں ای اقربهم منی فی القیامہ واحقهم بشفاعتی اکثرهم علی صلاة فی الدنیا۔ سب سے زیادہ میری شفاعت کے حقدار اور سب سے میرے قریب وہ ہوں گے جو کثرت سے دنیا میں درود پڑھتے تھے، لأن كثرة الصلاة علی تدل على صدق المحبة وكمال الوصلة فتكون منازلهم في الآخرة منه بحسب تفاوتهم في ذلك۔ کیونکہ کثرت سے درود پڑھنا یہ کسی کی محبت کی صداقت کی دلیل ہے، اور اس کمال کی دلیل ہے کہ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق ہوگا اسی حساب سے ہی قیامت کو قربت نصیب ہوگی۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے فی هذا الخبر دلیل على ان اولى الناس برسول اللہ فی القیامہ یکون اصحاب الحدیث۔ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو اصحاب الحدیث ہیں، حدیث والے ہیں، جو اہل الحدیث ہیں۔ اذ لیس من هذه الامة قوم اکثر صلاة علیہ منہم، کہ دنیا میں ان سے بڑھ کے کوئی بھی درود پڑھنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دن رات ان کی زبان پہ یہی الفاظ ہوتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک چھٹا عمل بھی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو سکتی ہے، انسان کثرت سے نوافل کا اہتمام کرے۔ صحیح مسلم کی روایت 489، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ربیع بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجتي، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری، آپ جب بیدار ہوئے تو میں آپ کی ضروریات اور وضو کے لیے
پانی لے کر آیا. فقال لی سل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہنے لگے مانگو اگر کوئی خواہش ہے تو. فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، جس طرح دنیا میں بھی آپ کی رفاقت میسر آئی مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. قال او غیر ذلك، کچھ اور؟ قلت هو ذاك یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے، جنت ہو اور آپ کی رفاقت ہو، اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، اگر اس خواہش اور تمنا کو پورا کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے نوافل پڑھا کرنا، کثرت سے سجدے کیا کرنا. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَعْلَى الْهِمَمِ، امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه، فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذتهم في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی ہمت اور اس کی قدر و قیمت کے مطابق اور اس کے نفس کی بلندی کے مطابق ہی لذت نصیب ہوگی. سب سے بڑا شرف والا قیامت کے دن وہ ہوگا، سب سے بڑی ہمت والا وہ ہوگا، سب سے زیادہ قدر و منزلت اس کی ہوگی جس کو سب سے زیادہ لذت اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اور اللہ کی ملاقات کا شوق جو ہے اسے ہر وقت لذت سے شرسار رکھتا ہے. سب سے زیادہ قدر و منزلت اس شخص کو نصیب ہوگی جس کو اللہ ذوالجلال کی محبت کی لذت، اللہ ذوالجلال کی ملاقات کے شوق کی لذت اور اللہ ذوالجلال کی معرفت کی لذت سے اللہ ذوالجلال نے ہم کنار کر دیا، اور ان چیزوں کی محبت اس کے دل میں آ گئی جس سے اللہ ذوالجلال بھی محبت کرتے ہیں اور اس سے راضی بھی ہوتے ہیں. اور امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وَأَعْلَى الْهِمَمِ ہمت اتصلت بالحق سبحانہ طلبا وقصدا، سب سے بڑا ہمت والا وہ ہے جس نے اللہ ذوالجلال کی معرفت اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا دی. وَأَوْصَلَتِ الْخَلْقَ إِلَيْهِ دَعْوَةً وَنُصْحًا، اور اس محبت کا نتیجہ وہ یہ نکالتا ہے کہ کس طرح مخلوق کو اللہ ذوالجلال کے ساتھ جوڑا جائے، دعوت کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے. وَهَذِهِ هِمَّةُ الرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ، یہ ہے وہ ہمت جو انبیاء اور رسل نے اختیار کی اور سچے متبعین نے اختیار کی. وَصِحَّتُهَا بتمييزها من انقسام طلبها وانقسام مطلوبها وانقسام طريقها، اور انہوں نے اپنی اس محبت کو بالکل صحیح راستے پہ گامزن کیا اور اس محبت اور لذت کو پانے کے لیے انہوں نے ہر چیز کو الگ الگ کر دیا. کس انداز سے کہ میرا مطلوب جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے، لوگوں کی رضا نہیں. میرا وہ طریقہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس کے لیے دلیل اس کو میں مانتا ہوں، وہ دلیل الذي نصبه الله دلیلا لا من نصبه هو دلیلا لنفسه، اپنی سوچ سے کشید کی گئی دلیل پر اعتماد نہیں وہ کرتا. سچا محب
اس کو دلیل سمجھتا ہے جس کو اللہ نے دلیل بنا کے وحی بنا کے نازل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کا ایک ساتواں پہلو بھی ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو بلند کرے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع 1176 سلسلہ صحیح 791، اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم خلقا، سب سے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا تم میں سے جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اور ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح الجامع کی روایت 1535 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 791، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، قیامت کے دن سب سے محبوب میرے وہ ہوگا، قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا اور سب سے محبوب وہ ہوگا تم میں سے جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن سب سے مبغوض وہ ہوگا اور سب سے دور وہ ہوگا أَسْوَأُكُمْ أَخْلَاقًا، جس کا اخلاق تم میں سے برا ہوگا۔ پھر آپ نے اس اخلاقی دیوالیہ پن کا تذکرہ کیا، السرسارون المتفیہقون والمتشدقون، وہ لوگ اخلاقی اعتبار سے دیوالیہ ہوتے ہیں جو ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں اور کوئی قرآن و سنت کی بات نہیں، بس وقت گزارنے کے لیے نہ جانے کیا اور کیا بول جاتے ہیں۔ المتفیہقون تکبر کرنے والے، والمتشدقون اور جو منہ پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بد اخلاقی قرار دے دیا۔ الذین یتوسعون فی الکلام ویفتحون به افواہہم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے اخلاق کو بلند فرمائے تاکہ اس ہستی کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا ایک 8واں پہلو بھی ہے کہ کس طرح نصیب ہو سکتی ہے جب انسان یتیم کی پرورش کرتا ہے، کفالت کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت 5304، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح جنت میں ہوں گا۔ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، آپ نے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا۔ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا، اور آپ نے دونوں انگلیوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ کیا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اسی طرح ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 2983، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح جنت میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دونوں انگلیوں کا اشارہ کیا اور فرمایا، کافل الیتیم لہ او لغیرہ، جو کسی بھی یتیم بچے کی پرورش یا کفالت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، واتق اللہ، اذا اتق اللہ سبحانہ وتعالی، جب اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ یہ کفالت کرتا ہے، لوگوں کی شہرت، لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں، تو پھر وہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے ساتھ اسی طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے استاد نے جامع الترمذی کی شرح میں یہ لکھا ہے، لعل الحکم فی کون کافر الیتیم یشبہ فی دخول الجنہ او شبہت منزلته فی الجنہ بالقرب من النبی صلی اللہ علیہ وسلم
أو منزلة النبي لكون النبي شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلا لهم ومعلما ومرشدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مثال پیش کی ہے کہ اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم کی طرح بھیجا گیا جن کو دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کی ذمہ داری اٹھائی، سکھایا بھی اور انہیں رشد و ہدایت کی راہیں دکھائیں بھی۔ اور کافل الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا بھی اسی طرح ہی ہے کہ وہ شخص ایسے شخص کی کفالت کرتا ہے جس کو نہ دین کا پتہ ہوتا ہے نہ دنیا کا ہی پتہ ہوتا ہے، وہ اسے دین بھی سکھاتا ہے وَيُحْسِنُ أَدَبَهُ، اور اسے زندگی کے ادب و آداب بھی سکھاتا ہے، کفالت کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں امام ابن بطال فرماتے حق علی من سمع هذا الحدیث ان يعمل به، حق یہ ہے جو بھی یہ حدیث سنے اسے یتیم کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لینی چاہیے، لیکون رفیق النبی فی الجنہ، تاکہ اسے اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہو، ولا منزلۃ فی الآخرۃ افضل من ذلک، اور آخرت میں اللہ کے رسول کی صحبت سے بڑھ کے کون سا مقام افضل ہو سکتا ہے۔ آج بلی کو اور بلی کے بچے کو پالنے والے، اسی طرح ڈاگی کو پالنے والے اور اسی طرح بکری کے بچے کو پالنے والے، یہ بھی دونوں برابر ہو، حالانکہ بکری کا بچہ پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کتنا خوبصورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول کیا تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام نے بکریاں چرائیں۔ بلی یہ اسی طرح ہی ہے جیسے گھر میں کام کاج کرنے والی ہے، لیکن ڈاگی کا بچہ گھر میں رکھنے سے 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں ہر روز ضائع ہو جاتی ہیں۔ کاش ان چیزوں کو پالنے والوں کو یہ خیال ہونا چاہیے کسی انسان کے بچے کو پالا کریں، اپنا مال کسی انسان کے بچے پہ خرچ کریں، اسے دین پڑھائیں، اسے زندگی کے آداب سکھائیں، تاکہ یہ خرچ کیا ہوا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا باعث بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نواں پہلو بھی بیان کیا ہے، بچوں کی اچھی تربیت کرنے والا، بچیوں کی اچھی تربیت کرنے والا شخص بھی قیامت کو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت 6864 من عال جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ، وہ قیامت کو آئے گا اور اس طرح ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑا اور صحابہ کے سامنے پیش کر کے سمجھایا کہ اس طرح قیامت کے دن میرے ساتھ۔ اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 295 من کن لہ 3 بنات او 3 اخوات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، والد دنیا سے چلا گیا، فاتق اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اقام علیہن، ان کی ذمہ داری اس نے سنبھالی، کان معی فی الجنہ ہکذا واومأ بالسبابۃ والوسطی، آپ نے شہادت کی انگلی اور 7 والی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ اس طرح قیامت کے دن میرے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جس شخص کو اللہ عز و جلال نے 2 بیٹیاں دی، ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، فسقاہن واطعمہن، ان کو کھلاتا پلاتا ہے، وکساہن، اور انہیں پہناتا ہے، اور ان کی ایسی پرورش کرتا ہے، وادبہن، اور ان کو ادب و آداب سکھاتا ہے،
اور ان کی شادی کر دیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کے ساتھ وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 10واں طریقہ بھی بیان کیا ہے جس سے آپ کی صحبت میں اثر آ سکتی ہے، وہ ہے تقوی اور صبر اختیار کرنا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2012، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی المتقون، ان اول الناس بی یوم القیامہ المتقون من كانوا وحیث كانوا۔ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو متقی ہوں گے، کوئی بھی ہو اور کہاں سے بھی ہو، جہاں بھی وہ زندگی گزار رہا ہے، اگر تقوی کی زندگی ہے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اسے نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کی طرف بھیجا، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول فرمانے لگے، صحیح الجامع کی روایت ہے 2012 اور ابن حبان کی روایت ہے 646، یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عام هذا، شاید کہ اس سال کے بعد آپ مجھ سے ملاقات نہ کر پائے، لعلک ان تمر بمسجدی وقبری، شاید کہ تم میری مسجد اور قبر کے پاس سے گزرو۔ فبكى معاذا خشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التفت صلى الله عليه وسلم نحو المدینہ۔ اس بات کو سن کے فراق نبی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف التفات کرتے ہوئے فرمایا ان اہل بیت هؤلاء يرون انهم اولى الناس بي وان اولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا۔ میرے یہ گھر والے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے، سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو متقی ہے، جہاں بھی ہو اور جو بھی ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اللہم انی لا احل لهم فساد ما اصلحت وأيم الله لا يكفئن وأيم الله اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت۔ اے اللہ جس چیز کی میں نے اصلاح کر دی، اے اللہ میں ان کے لیے حلال نہیں کرتا کہ اس میں فساد کرے۔ وأيم الله، اور اللہ کی قسم میری امت دین سے اس طرح دور ہو جائے کہ میں یکفأ الاناء فی البطحا، اس طرح برتن کو الٹ دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 فتنوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ایک وقت آئے گا لوگ اس طرح دین کے برتن کو انڈیل دیں گے کہ اس دین سے انہیں محبت نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایسے دور میں صبر کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی توجہ دلائی ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2234 ان من ورائکم زمان صبر للمتمسک فیہ اجر 50 شہیدا منکم، ایک وقت آنے والا ہے جو صبر کا وقت ہوگا، اور سچا مسلمان ایسی ہی زندگی گزارے گا جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ دین پہ ڈٹا ہوا ہوگا۔ ایسے انسان کو 50 لوگوں کی شہادت کے برابر اجر نصیب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ 50 شہیدوں کا ثواب اس دور کے 50 یا ہم میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر 50 منکم، تم میں سے اگر کوئی 50 شہید ہو تو ان کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ صحیح ترغیب کی روایت 3172۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح بخاری کی روایت 3163 فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، تم میرے بعد ترجیحات کو دیکھو گے، حق تمہارا ہوگا، ملے گا کسی اور کو، تم صبر کر لینا، تم صبر کر لینا، میں قیامت کے دن حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے یہ جو 10 پیغام چھوڑے ہیں کہ ان کو سمجھا جائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیا جائے، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت نصیب ہو جائے گا۔ وہ ہستی جس ہستی کو اللہ ذو الجلال نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا، اس ہستی کا ادب یہ تو ہے کہ اس ہستی کا نام لیتے وقت ادب و احترام کے جملہ اصول و ضوابط کو سامنے رکھا جائے۔ جس طرح عام شخص دوسرے کو پکارتا ہے، وہ انداز، وہ کیفیت، وہ الفاظ، وہ کلمات، وہ محاورے، وہ جملے استعمال نہ کیے جائیں جو ایک عام شخص کو پکارتے ہوئے بلاتے ہوئے استعمال کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم میں سے